11ویں شریف. کیا مطلب ہے 11ویں شریف؟ ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے تھے اور وہ ڈوب گئے. پھر ان کی بوڑھی ماں دریا کے کنارے رو رہی تھی 11 سال بعد پیرانی پیر وہاں سے گزرے. کہا اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا بیٹا، میری بہو، بارات، ڈول سرنے بجتے ہوئے ڈوب گئے. آپ نے دریا کو حکم دیا میرے لوگوں کو واپس کرو. سارے واپس آئے. شاباش. ہاں، لایانیات و خرافات. سوال یہ ہے کہ شاہ حبشہ نے اپنے شہزادے کے ساتھ 40 علماء کر کے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں بھیجے اور وہ کشتی ڈوب گئی اور حضرت نے نہیں نکالی. پیرانی پیر نے کدھر سے نکالی؟ کہاں نکلا؟ وہ شاہدولہ ہے کہاں؟ کہتے جیلم کے پاس ایک قبر ہے، اس کو شاہدولہ کہتے. ڈوبے وہاں بغداد میں ہیں اور نکلے ہیں جیلم کے پاس. شاباش. وہ عمد کمزے اور ڈبد کمزے نوزی. وہ ایک فقیرنی تھی اور ایک اس کا خاوند تھا فقیر. بھیک مانگتے تھے لوگوں سے. فقیرنی کی کہیں دوسرے فقیر سے یارانہ لگ گیا. فقیرنی اور فقیر نے دوستی کی اور کہا کہ بس اب جان چھڑانی ہے اس سے اور آپ مجھے لے جائے. کیسے لے کے جاؤں گا؟ کہ ایسا کرتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، کالا باغ میں رہتے تھے. کالا باغ میں تو کالا باغ میں جو لوگ وہاں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے پانی بہت پھیلا ہوا ہے، درمیان میں سرکنڈ ہے. فقیر اور فقیر دونوں وہاں ہیں. فقیر کو کہا تو نہا. وہ نہایا باہر آ کے بیٹھ گیا. بیوی کو کہا تو نہا. وہ اندر گھس گئی. وہ لڑکیاں لگاتے ایک لڑکی ایسی لگائی کہ کانوں کے سرکنڈوں کے پیچھے چلی گئی دوسرے گھاٹ پر. وہاں اس کا یار رکشہ لایا تھا، اس میں بیٹھ کے ہی بھاگ گیا. فقیر کافی دیر تک کہاں ہے تو، کتنے ہوسی. جب پتہ ہی نہیں چلا رونا دھونا کر کے وہی میری محبوبہ ڈوب گئی، وہی میری بیوی ڈوب گئی، وہی میرے بازار لوٹ گئے. لوگ آئے، جال ڈالا، وہ تو تھی نہیں، وہ تو جا چکی تھی. فقیر 4-6 مہینے بیٹھ باٹھ کے اٹھ کے چلا گیا، بھاگ گیا. اب بھیک مانگنے لگا. اس کا دھندا یہی تھا. ڈیرہ غازی خان میں ایک گھر کے پاس فقیر بھیک مانگنے آ رہا ہے اور وہی فقیرنی اندر سے بھیک مانگ کے باہر نکلی. اس نے جو ایسا دیکھا کہا واہ فقیرنی ڈبکی اتھے لگان دی تے نکل اتھے آن دی. اس کا یہ خیال تھا کہ اس نے جو پانی میں ڈبکی لگائی تو یہاں سے نکل آئی. کہ واہ فقیرنی ڈبکی اتھے لگان دی تے نکل اتھے آن دی. دعا بریلویو، شیخ عبد القادر کی کشتی ڈوبی وہاں تھی بغداد میں، نکلی جیلم کے پاس. ببی تفاوت راس کو جاز تابہ کو جاز. وہ جرمنی نے لکھا ہے، ایک جرمنی نے لکھا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، واقعی آسمان سے آیا ہے. کہ کیسے؟ کہ مسلمان خود اس کو ختم کرنے لگے ہیں. 1400 سال ہو گئے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا اور مضبوط ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی نشانی ہے. شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العلم. باقاعدہ کاکا سے ولی رحمت کے لوگ آتے ہیں اور پیر بابا کے لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مقامی امام کے لیے کوئی ٹوپی، کوئی کپڑا، قمیص یا شلوار کے لیے نچے امام ماسوتن موضوع کی الکو دا پاچا سے براغلے دے اور دا نکو گو رڈی روچت اوخا خیال ہو گئی. دا ایجنٹ تے، دا مشرکانو ایجنٹ تے، دا بدتی دے دانوی جی دے زان تا سید وی اور سید بانی زکاة نگی خبردار چی ہونا مور گا. دے وی نا پاچا صاحب نکو ڈیر اوچتو، سمرا اوچتو، اسمان تا رسیدل. اور کاکا سے بلے رحمت نے اپنے دیوان میں لکھا ہے کہ ہم سادات نہیں ہیں، سچے آدمی تھے. کاکا سے بہت بڑے عالم تھے. پھر بابا رحمت اللہ علیہ صاحب ہدایہ کا ہم اثر ہے. بعض مشائخ میں اکٹھے
اولیاء اور بزرگان دین ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ موحد جماعت تھی۔ یاد رکھنا، اولیاء کرام نے جو توحید پھیلائی ہے اس کی مثال نہیں۔ اللہ، یہ مجدد کا واقعہ تو سنا آپ نے، ایسے سینکڑوں واقعات، ہزاروں قرآن کے زاویے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ دور قریب سے پکارنا شرک فی الدعا ہے، یہ خیال کرنا کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، اور بابا بدی ہوئی پچمبا بدی ہوئی نہ بابا سرسی دی ٹیٹم بم دے سرس او خاور نہ نے پروت، اور دور سے بھی جانتے ہیں قریب سے بھی جانتے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں قبر پر جو چڑیا چڑ چڑ کرتی ہے، تحفہ میں لکھا ہوا ہے، تحفہ فارسی کی ایک کتاب ہے، ایک گداگر تھا، گداگر کسو کی خیر گواڑی تھا، تحفہ اگلی کے لیے مشہور گداگر ہو، گداگر سکوئی کی باقاعدہ چگا کی دی بہ نہیں تو فارسی کی۔ قبر پر جو چڑیا چیں چیں کرتی ہے اس کو ہی بابا کو پتہ چلتا ہے۔ بابا کے پاس کوئی موبائل لگا ہوا ہے، ٹیلی فون لگا ہوا ہے کہ اس کو سب پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن جو کہتا ہے لا یشعرون، نہیں جانتے، تو قرآن چھوڑتا ہے تحفوں کے لیے۔ شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف۔ پنپیر مولانا نے کہا ہے کہ میرا ان کا جو بیٹا ہے میجر عامر کا، یہ چھت پہ کھیل رہا تھا، نیچے گر گیا، تھوڑا سا زخمی ہو گیا، تو کہا میری والدہ نے مجھے کہا کہ بس کا کہنا بابا گان پریدہ کہنا زید کٹا اور تو لو ویمور توی تا تستو دی قدر کی کتا دے اور دے تباغ پریدی کہا سر بجن گیا، کہا کہ آپ کے بیٹے کو باباؤں نے نیچے گرایا تو بس کرو نا، آپ ان کی برائی مت کرو، ماں نے ان کو کہا۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی دھکا دے تو آپ اس کو چھوڑے گی؟ تو میرے بیٹے کو گرایا، اب ان کی اور خبر لوں گا۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ دیکھو، چھت سے کوئی گرے تو اس کی ٹانگ یا سر ٹوٹنا چاہیے، اور بچہ بچ گیا، دلیل ہے کہ اللہ موحدین کے ساتھ، اللہ نے توحید کی برکت سے بچا لیا۔ اچھا، کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں؟ ذرا ایک بات نوٹ کرو، کتنے لوگ جاتے ہیں اور کتنے عمروں کے لیے صحیح سلامت خیر و عافیت سے گھر آتے ہیں، لیکن روزانہ شاکیک جانے والی بس الٹ گئی اور سیون شریف جانے والی گاڑی جلس گئی۔ روز آج اخبار اٹھا کے دے، میں نے ایک سال میں جمع کیا ہے 800 حادثات مزارات پر ہوئے، 800، کیونکہ توحید کو آگ لگا کر کے یہ وہاں آتے جاتے۔ بدعتی قبر پر سنت زیارت نہیں کر سکتا ہے۔ اور مزار پر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے، کسی کا ہونٹ یوں، کسی کی ناک ادھر نکلی ہوئی، کسی کا پیچھے کا حصہ آگے آیا ہوا، آگے کا پیچھے، ٹول کاگ گوڑیان شلیان بدرنگ بدشکلا خدے خائی چی دی بابا کے کمالوینو دا بے ولجو پڑھو اشپا ورد و تناس ٹول کاگو آگو پا شرمون و شرم چورتا کٹین شدہ سے بدرنگ۔ چڑیا گھر میں بھی ایسے ٹیڑے پیڑے نہیں ہوں گے جو مزار کے باہر بیٹھے ہوتے۔ ٹول کاگو کنے کاگی کناٹی ہوتی ادا خلب عوادے ہیں، شران کا نخلے نمانا، شران کا نخلے نمانا، کچھ بابا تناستے دا بابا نہ غوڑا تھا۔ مسجد کے سامنے دیکھو کتنی دنیا ہے خوبصورت، مدرسوں میں دیکھو چمکتے دمکتی نورانی مخلوق، ایک اللہ سے مانگنے والے۔ مجال ہے احسن لوم میں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، 40 سال کے عرصے میں اس محلے کا ایک فرد مجھے بتائے کہ طالب نے مجھ سے 5 روپے مانگے، بالکل نہیں۔ یہ موحدین اللہ تعالیٰ کے خاص محبت سے سرشار ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے لیکن کاش کہ لوگوں کی عقل اور آنکھیں ہوتی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔
شرک اعتقادی، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت.